اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کو میں باجید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کچھ حالات و واقعات پیش کر رہا ہوں، اور آپ یہ سن رہے ہیں کہ یہ عجیب و غریب قسم کی باتیں ہیں، لیکن میں آپ کو چونکہ سمجھا دیتا ہوں تو پھر آپ کو میرا خیال آسانی سے سمجھ آ جاتی ہیں۔ بس اسی طرح ہی کا کچھ معاملہ ہے کہ اکثر درویشوں کے، صوفیاء کرام کے، اور خاص طور پر اللہ پائے کے جو صوفیاء ہیں، ان کے ارشادات ہوتے تو یہی قرآن و حدیث سے لیے گئے دائیں بائیں ان باتوں میں سے باتیں ہوتی ہیں، لیکن ان کی سوچ اور فکر کا محور خاصا ہم سے بلند و بالا اور مختلف ہوتا ہے۔ اس لیے ظاہر بھی بندے کو باتیں اوپری نادر، عجیب، انوکھی اور غلط سی بھی لگتی ہیں، لیکن ان کی باریکی غور کیا جائے تو کوئی اتنی خلاف حقیقت بھی نہیں ہے، بلکہ وہ سمجھ آ جاتی ہیں۔ اور سچ پوچھے تو پھر یوں ہی لگتا ہے کہ اصل روح جو ہے نا دین کی، وہ وہی ہے وہ جو بیان کر رہے ہیں۔ کیونکہ لفظوں میں تو ہم بھی کہتے ہیں نا کہ بھئی نفس پرستی اچھی نہیں ہے، نفس پرستی اچھی نہیں ہے، اس کے باوجود ہم نفس پرستی کیے جاتے ہیں، یا جی تکبر اچھا نہیں، لیکن ہم اس کے باوجود تکبر کرتے ہیں۔ تو فرق ہوا نا کہ زبان کا اور قول کا اور عمل کا بڑا فرق ہونا چاہیے، اور یہی فرق ان میں اور ہم میں ہے۔ اب ہم میں سے کوئی نہیں دعویٰ کرے گا کہ میں متکبر ہوں، لیکن ذرا ہمیں چھیڑیے پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے جی۔ پھر ہم یوں بفرتے ہیں اور یوں جناب ہم ایک کی دو سناتے ہیں، اور یہ بھی کہہ گزرتے ہیں کہ تو جانتا نہیں میں کیا ہو، تمہیں میرے ہاتھ نہیں لگے، تمہیں پتہ لگ جائے گا، ہوش آ جائے گی، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے۔ اس وقت ہمیں محسوس، اگر کوئی دوسرا دیکھے نا تو محسوس ہو رہا ہوتا کہ یہ بندہ اندر سے پورا فرعون ہے، یہ اپنے برابر کا کسی کو نہیں سمجھتا۔ تو بس اسی طرح کی کیفیتیں ان بزرگوں میں پائی جاتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ زیادہ اجنبی نہ لگیں تو میں کچھ اور بھی سنا دیتا ہوں، اور کچھ ان کی وضاحت بھی کرتا جاؤں گا۔ یہی جو میں کل آپ کو سنا رہا تھا کہ حضرت باجید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تنگ گلی میں آئے، سامنے سے کتا آ گیا، مریدین ساتھ تھے تو آپ پیچھے ہٹ گئے۔ تو ایک مرید نے کہا کہ حضرت انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اب دیکھیں میرے بیان کا ڈھابے بدل جاتا ہے کبھی۔ ویسے یہ بھی بات ہے کہ یہ بزرگوں کی باتیں، مثلا کشف المحجوب میں بھی یہ بعض باتیں بیان کی گئی ہیں، تذکرۃ الاولیاء میں بیان کی گئی ہیں، اور بعض کتابوں میں معارف المعارف میں بھی کوئی ہوں گی۔ تو بزرگوں نے بیان بھی تھوڑا بہت اپنے لفظ بدل کر کیا ہے نا، اس وجہ سے بھی فرق آتا ہے۔ کل شاید میں نے اس طرح نہیں بات کہی ہوگی۔ ہاں، تو مرید نے کہا کہ حضور انسان اشرف المخلوقات ہے، اور یہ کتا تو ارذل المخلوقات ہے، پلید شے ہے، تو آپ نے اس کے لیے اتنا تکلف کیا کہ خود بھی پیچھے ہٹے، ہمیں بھی پیچھے ہٹنا پڑا، تو کتا گزر گیا۔ تو پھر وہ آپ نے ان کو سمجھانے کے لیے یہ بات یقیناً کہی ہوگی۔ اگر کتا سچ مجھے نہ بھی بول رہا ہو، کتاب والا تو یہ لکھتا ہے نا کہ کتے نے مجھے یہ کہا، تو کہنا کوئی ضرور نہیں ہوتا کہ بول کر کہا جائے، مطلب اس کی حالت سے اللہ والا ایک سبق لیتا ہے، اس کو بھی وہ یوں بیان کر دیتا ہے کہ اس کتے نے کہا کہ روز ازل مجھے جو کتا بنایا گیا اور تجھ کو سلطان العارفین بنایا گیا، تو اس میں میرا کوئی قصور نہ تھا اور تیری کوئی خوبی نہ تھی تو اس مولا کی مرضی کہ تجھ کو سلطان العارفین قرار دے دیا گیا اور مجھ کو ارذل الارذلین بنا دیا گیا، کہ کوئی میرے ساتھ لگنا بھی پسند نہیں کرتا، تو اس میں تیری کون سی خوبی ہے اور میرا کون سا قصور ہے تو اس کی مرضی اور منشا۔ تو بس پھر میں نے اسی میں بہتری سمجھی کہ اپنے اشرف المخلوقات کے ہونے کے شکرانے میں
اس کو گزرنے دوں کہ جب اس نے مجھ پر خصوصی کرم فرما کر مجھ کو انسان بنایا تو میں اس کے اس کرم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے چھوٹوں کے لیے رستہ چھوڑ دوں، جن کو اللہ نے چھوٹا کیا اور مجھ کو بڑا کیا۔ تو اچھا سبق اس سے حاصل ہوا۔ پھر اس طرح ایک اسی موقع پر یا اور موقع پر کتا گزرا تو آپ نے تھوڑا سا دامن ذرا لپیٹ لیا، سمیٹ لیا، تو اس وقت بھی آپ نے فرمایا کہ یہ کتا ایک ایسی بات کہہ گیا کہ میں تو انتہائی نادم اور شرمندہ ہوں اور مجھے کوئی جواب بن نہیں آ رہا۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے اس نے کہا ہی ہو یا آپ نے ان کو سمجھانے کے لیے کہا ہو کہ اگر کوئی دامن تکبر کی وجہ سے لپیٹتا ہے، آپ نے تو یقیناً تکبر سے تو نہیں لپیٹا ہوگا، میرے خیال یہ آپ اپنے عقیدت مندوں کو سبق سکھاتے تھے۔ تو مطلب یہ کہ ایک بندہ اگر اس وجہ سے دامن ذرا لپیٹ لے کہ میں یہ بندہ جو ہے میلا کچیلا ہے، یہ غریب ہے، فقیر ہے، میں اس کے ساتھ نہ لگوں، صاف بات ہے آپ عید والے دن مہکے ہوئے اور مشکے ہوئے لوگوں سے بڑے جفیاں ڈالتے ہیں۔ کبھی عید کے دن کسی پھٹے پرانے کپڑے والے فقیر وہ جو وہاں باہر بیٹھا ہو، کبھی آپ نے جفی ڈالی ہے؟ میں نے بھی نہیں ڈالی۔ ہاں یہ کہ اللہ کوئی خود ہی مجھے کسی وجہ سے کسی نے اتفاقاً جفی ڈال لی ہو تو مجھے کو بھی بعد نخواستہ ڈالنی پڑ گئی ہو تو علیحدہ بات ہے، قسم تو میں نہیں دے سکتا، لیکن بہرحال عام طور پر ہم کیوں جی کیوں آخر جواب اس کا دیں؟ ظاہر ہے یہی وجہ ہے کہ ہم مہکے ہوئے لوگوں سے، خوبصورت بنے ٹھنے لوگوں سے ملنا پسند کرتے ہیں، ہم غریب کو ملنا پسند نہیں کرتے۔ کیوں؟ کہ وہ میلا کچیلا ہے۔ تو پھر تکبر تو ہوا نا ہمارے اندر، بڑائی اور حسن پرستی اور نمود اور نمائش اور ریاکاری۔ تو یہ سبق ان کو سکھانے کے لیے ایسے پیر کامل کو چاہیے کہ یہ سبق بتائے کہ اس کتے نے مجھے کہا ہے کہ جناب اگر میں خشک ہوں تو دامن سمیٹنے کی چندہ ضرورت نہ تھی، کہ خشک کتا اگر لگ جائے تو شرع کی روح سے وہ پلید نہیں ہوتا کپڑا، تو آپ کا کوئی نقصان نہیں ہو جانا تھا۔ اور اگر فرض کیجئے میں گیلا ہی ہوں، آپ کا نہیں تو شاید جی گیلا ہے، چلو میں گیلا ہی صحیح، اگر گیلا بھی ہوں تو ایک لوٹے بھر پانی سے کپڑا پاک صاف ہو جائے گا۔ تو یہ جو تکبر ہے کہ میں پاک ہوں اور یہ پلید ہے، دوسروں کو پلید تصور کرنا، اپنے آپ کو پاک تصور کرنا، اپنے آپ کو نیک پارسا سمجھنا، پرہیزگار متقی سمجھنا، اللہ کا ولی سمجھنا، مقرب سمجھنا، اور دوسروں کو سمجھنا یہ گناہ گار ہیں، کوئی حال نہیں ان کا، ان کے پاس علم نہیں ہے، عمل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، بوجھ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں، جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں۔ تو اس سب کی موجودگی میں جو تکبر دماغ میں ہے اس کی پلیدی تو 7 سمندر پانی سے بھی نہیں دھل سکتی۔ تو یہ اپنی جگہ ایک بڑی گہری حقیقت ہے۔ کل میں سے آگے بات ختم کر گیا، وقت ان کو جلدی تھی، ورنہ سے آگے بھی بات ہے اسی سلسلے میں کہ آپ فرماتے کہ میں نے اس کتے کو کہا جس نے مجھ کو یہ سبق دیا، میں نے کہا یار کہ تو بہت اچھا ہے، تو میرا تو جی چاہتا ہے کہ جب میرا حال بھی وہی پلیدی والا ہے تو مجھے اور تجھے ساتھ اکٹھے ہی رہنا چاہیے۔ تو کتے نے کہا میں تو تیرے جیسے بندے کو ساتھ نہیں رکھتا، میں نے تو کبھی کل کے لیے ایک ہڈی بھی جمع کر کے نہیں رکھی، اور تو مہینے سال بھر کا راشن جمع کر کے رکھتا ہے اور پھر کہتا ہے میں اللہ پر توکل کرتا ہوں۔ تو اب یہ بھی ایک سبق تھا، لیکن یہ سبق بھائی ہمارے تمہارے لیے تو بس برکت کے لیے ہی ہے۔ ہم تو بس وہ فتوے والے متقی بن جائے نا، کہ فتوے پر ہی عمل ہوتا جائے، تقویٰ تو خیر چھوڑیے پھر بھی بڑی بات ہے۔ اور ہاں فتوے کی روح سے اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے کچھ دن کے لیے رزق جمع کر لینا حرام نہیں کیا گیا، نہیں سمجھو؟ یہ میں مانتا ہوں اور آپ کو بتا بھی دیتا ہوں تاکہ کہیں آپ یہ نہ کہنے لگیں کہ لو جی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا لہٰذا ہم تو کرتے ہی نہیں ہے، بات ہی غلط ہے۔ نہیں، غلط بھی نہیں ہے، بات بھی ٹھیک ہے،
لیکن اگر تم اور ہم لوگ عام عمل الناس میں عام مسلمانوں میں ہیں تو ہمارے لیے فتوے میں یہ گنجائش رکھی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار نہیں دیا، حتیٰ کہ اگر کوئی سال بھر کا نان و نفقہ بھی جمع کر لے، سال بھر کے لیے دانے لے لے، یا سارا سال پھر دانے لینے بار بار مشکل ہو جاتے ہیں، تو شریعت نے جائز رکھا ہے۔ اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم ڈر نہ جانا کہ لو جی پھر ہم تو سارے گناہ گار ہی ہو گئے، یہ بھی نہیں ہے۔ چنانچہ بلکہ یہاں تک کہ اگر کوئی ضرورت ہو اور لوگ کوئی بندہ ایسا ہے جو مثلا بادشاہ وقت ہے اور اس کو عوام کی فلاح و بہبود درکار ہے، تو جیسا یوسف علیہ السلام نے تو 7 سال کے لیے غلہ جمع کر لیا تھا، لیکن وہ اپنے لیے نہیں کیا تھا، مخلوق خدا کے لیے کیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گنجائشیں بھی موجود ہیں۔ تو جس طرح یوسف علیہ السلام کی رعایا تھی تو ہمارے بال بچے بھی ہماری رعایت ہوتے ہی ہیں نا ایک حوالے سے۔ تو اس وجہ سے آپ گھبرائیں نہیں، اچھی باتوں کو بہرحال دل و دماغ میں جگہ دیں۔ میں آپ کی 100% صحیح تربیت کرنا چاہتا ہوں، اور تو مجھے مرید نہیں ملے، نہ مجھے اتنے شاگرد ملے ہیں جو اس طرح کی راہوں کے راہی ہوں۔ میں نے تو ویسے اکیڈمی اس لیے بنائی تھی، اس کو خانقاہ بھی بنانا تھا، اس کو کالج بھی بنانا تھا، یونیورسٹی بھی بنانی تھی، مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے وہی بن سکتا ہے۔ بندے کا کام کوشش کرنا ہے، اس کی کوشش کے مطابق اللہ کریم اس کو اجر عطا فرمائے۔ اسی طریقے حضرت کی خدمت میں بعض اوقات میں کئی لوگ بزرگ بڑے بڑے بھی حاضر ہوتے تھے باجد بستامی کی خدمت میں، یعنی خود جو بڑے بزرگ ہوتے تھے اور ان سے کسب فیض کرتے تھے، ان کے مختلف حالات ہیں، واقعات۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ احمد بن خضر وے ایک بزرگ تھے، اس طرح اور بہت سارے لوگوں کے نام آتے ہیں کہ یہ مرجع عوام ہی نہیں تھے، مرجع خواص تھے، خاص الخاص اللہ کے بندے بھی ان کی خدمت میں فیض یاب ہونے کے لیے اور ہدایت والے سبق لینے کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ یہ احمد خضر وے ایک بار مریدوں سمیت حاضر ہوئے زیارت کو، تو یہ اللہ والے ان کو بھی سب کچھ سکھا دیتے تھے، بلکہ بڑے خوبصورت فکرے بولتے تھے۔ تو فرمایا کہ احمد تم ہمیشہ پادر سفر رہتے ہو، آپ بھی پادر سفر رہے تو تھے، لیکن پھر ایک جگہ ٹک بھی گئے، کبھی ٹک بھی جاتے تھے کئی کئی سال، حرمین شریفین میں بھی کافی عرصہ رہے تھے، پھر بستان میں بھی لوٹ آئے تھے، تو وہ ہمیشہ ہی پادر سفر رہتے تھے۔ فرمایا احمد تم ہمیشہ پادر سفر رہتے ہو۔ اس نے کہا کہ جی آپ جانتے ہیں نا، پانی ایک جگہ کھڑا رہے تو بدبودار ہو جاتا ہے اور سڑاند اس میں پیدا ہو جاتی ہے۔ جب احمد خضر وے کہ یہ میں نے بات سنی تو مجھ کو اپنے بارے میں بھی احساس ہوا، جب میرے نظر یہ بات گزری تھی کہ شاید ہمارا بھی معاملہ ایسا ہی ہے، لیکن جب حضرت نے اگلی بات اس کو سمجھائی نا تو پھر مجھ کو اور مزہ آ گیا۔ تو آپ فرمانے لگے باجد بستامی کے احمد تم دریا کیوں نہیں بن جاتے؟ تم دریا کیوں نہیں بن جاتے تاکہ تم میں بدبو اور سڑاند پیدا نہ ہو؟ یہ دریا ایک جگہ ہی ہوتا ہے مگر وہ رواں دواں رہتا ہے، ان مطلب اس کا فیض جاری و ساری رہتا ہے، اور نت نئی سے نئی نیا پانی اس میں آتا ہے، نیا فیض جاری ہوتا ہے۔ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو مستقل چشمہ فیض بنا دے، وہ ایک جگہ رہ کر بھی اس میں سڑاند پیدا نہ اور بدبو پیدا نہ ہو۔ پھر آپ نے ان سے بہت ساری باتیں کی تو وہ کہنے لگے کہ جی حضور مجھ کو آپ کی باتیں نا پوری طرح سمجھ نہیں آ رہی ہیں، آپ میرے لیول پر باتیں کریں۔ چنانچہ آپ نے پھر ان کے لیول پر ان کو باتیں سمجھائیں تو ان کو خوب سمجھائیں۔ آخری بات میں سنا تو کہنے لگے حضور میں نے یہ باہر دیکھا کہ آپ کے دروازے سے باہر ابلیس پھانسی پر لٹکا کھڑا ہے، کیا وجہ ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ ابلیس کو میں نے پھانسی پر لٹکا ہوا آپ کے
خانقاہ کے دروازے کے باہر دیکھا، یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ابلیس ہی ہے، میں نے اس کو روکا تھا کہ یہاں میری گلی میں آ کر کسی کو گمراہ نہ کیا کر، تو یہ پھر خبیث ادھر آ گیا تو میں نے پکڑ کر لٹکا دیا سزا کے طور پر۔ اب آپ اندازہ فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی دست رس دی ہے، یہ بھی اس کا خاص کرم ہے۔ اب ایسے ابلیس مرے گا نہیں، یہ نہ سمجھنا کہ پھانسی پر لٹک گیا وہ تو مر گیا، کیونکہ ابلیس مار نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کو قیامت تک کی مہلت دی گئی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دے رکھی ہے الی یوم الوقت المعلوم۔ بہرحال اس کو جب تک آپ نے مناسب سمجھا سزا کے طور پر اس کو لٹکایا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اتنی دسترس بھی دی، اور یہ کچھ تعجب بھی نہیں، نبی پاک نے خود فرمایا کہ میری امت کے علماء و اولیاء جو ہیں بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے۔ تو انبیاء کے واقعات بھی آتے ہیں کہ ابلیس نے کسی سے ملاقات کی اور اس نے کچھ کہا، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کے متعلق تو آتا ہے نا کہ آپ نے اس کو لعنت ملامت کی تھی کہ بدبخت، اچھا بھلا جانتا بوجھتا تو اللہ کا نافرمان ٹھہرا اور دوزخ کا ایندھن بن گیا، چلو کسی نے نہ دیکھا ہو نہ پتا ہو تو مارا جائے، بدبخت تجھے کیا ہو گیا، تو معافی مانگ لے۔ تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے جی، آپ میری سفارش کریں مجھ کو معافی مل جائے تو۔ چنانچہ حضرت نے طور پر جا کر، سنی ہوئی یہ بات، طور پر اللہ تعالیٰ سے سفارش فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلیم اللہ کہ قابل معافی تو نہیں، لیکن آپ کی سفارش اگر ہے تو ہم معاف کر دیتے ہیں، البتہ اسے کہہ دو کہ اب آدم علیہ السلام کی چلو قبر کو سجدہ کر دے۔ سجدہ نہیں نہ کیا تھا آدم علیہ السلام، ان کی قبر کو سجدہ کر دے۔ تو آپ بڑے خوش ہے کہ لو جی کام ہی بن گیا، اب تو پھر معاملہ طے ہو گیا۔ تو آئے تو کہا کہ لو جی میں نے زندہ کو نہیں سجدہ کیا، مردہ کو سجدہ کروا دیا۔ اب اور بات وقت نے اللہ کے نبی کو مردہ کہا، تو اس سے بھی سبق لینا چاہیے۔ بعض لوگوں نے کتابوں میں لکھے ہوئے نبی مر کر مٹی میں ملنے والے ہیں فلاں، یہ اس طرح کی باتیں شیطانی باتیں ہیں، چاہے اپنی طرف سے پھر نفس گمراہ کرنے کے لیے اپنی طرف سے یہی بندہ سمجھایا کہ تو توحید کی بڑی حفاظت کر رہا ہے۔ تو اس طرح کے ارشادات آپ سے بڑے عجیب و غریب منقول ہیں۔ خود آپ پر بھی مختلف واردات ہوتی تھیں، ایسے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ اتنا خوف خدا اور خشیہ طاری ہوتا کہ آپ کے پیشاب کے راستے خون آ جاتا تھا۔ تو یہ خصوصی مقامات ہیں جو ان کی مختلف حالتیں بدلتی رہتی تھیں۔ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اتنی ساری اہم کتابوں میں یہ واقعات ہیں اور سارے فرضی تو نہیں ہو سکتے۔ بہرحال یہ کسی اور جہان کی بات ہے، ہم جس جہان سے آشنا نہیں، انشاءاللہ آپ کو سناتا رہوں گا۔ باتیں تو بڑی ہیں، وقت ہی بس شارٹ ہوتا ہے، اتنا بھی نہیں۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارک اللہ سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔